محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور رمضان میں میں آپ کا میزبان حافظ عبد الرحمن۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور اسی پر دین کی دعوت بھی دی جاتی ہے، تو ہم اسی بارے میں گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا نوجوان بغیر عالم بنے بھی سوشل میڈیا پر دین کی دعوت دے سکتے ہیں؟ جی، بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جو مسلمان ہے نا، وہ پیدائشی مبلغ ہوتا ہے۔ بے شک۔ اس نے جو بھی بلغوا انی ولو آیا، حدیث پاک ہے، ایک آیت بھی اگر آپ تک پہنچی ہے تو اسے آگے پہنچاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو ذہن میں رہنی چاہیے۔ لیکن آیت پہنچانا اور چیز ہے، عالم ہونے کا دعویٰ کرنا اور چیز ہے۔ اس میں ڈیفرنس جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے، ڈسٹینس۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے مسائل پیدا ہو جائیں گے نا۔ ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں جو آپ نے سوال کیا، علم کی حد نہیں ہے بالکل، لیکن ریسپانسبلٹی اور سنسیریٹی جو ہے وہ اصل معیار ہے۔ نوجوان کا بگنر ہونا یہ معنی نہیں ہے، مگر اگر وہ ویریفائڈ سورسز اور ٹروتھفل انٹینشنز کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور کوئی چیز شیئر کرتا ہے تو وہ درست ہے۔ اس لیے کہ ایکوریسی پلس انٹینشن گریٹر دین اتھارٹی۔ تو you do not need to be a scholar to inspire, but you must be a responsible۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا مختلف پلیٹ فارمز رکھتا ہے، جن میں انسٹاگرام، ٹک ٹاک وغیرہ شارٹس اور ریلز موجود ہیں، تو کیا یہ شارٹس اور ریلز دین کا مؤثر پیغام پہنچانے کے لیے مدد فراہم کرتی ہیں؟ دیکھیں نا، شارٹ فارم کنٹینٹ کو اگر کنسائز، کلیئر اور ریلیٹیبل آپ بنا دیں تو وہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ بالکل، ایک جملہ زندگی بدل دیتا ہے۔ بالکل، ٹھیک ہے، ایک لفظ جو ہے وہ زندگی بدل سکتا ہے۔ آپ کا جو جیسچر ہے، اشارہ ہے، کنایا ہے، وہ زندگی بدل سکتا ہے۔ تو یہ تو پھر کچھ نہ کچھ سیکنڈز ہوتے ہیں، جیسے ہمارے صوفیہ نے اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کردار سے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ایک بات تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر اس کو دیکھیں آپ، سٹوری ٹیلنگ پلس ریئل لائف ایگزامپلس، یہ جو ہے آڈینس کو ایموشنلی کنیکٹ کرتی ہیں آپ کے ساتھ، تو وہ جڑ جاتے ہیں آڈینس۔ اسی لیے ویژولز اور سمپلسٹی نوجوان کو فوری طور پر اپنی طرف گریب کرتے ہیں۔ تو ڈیجیٹل ایج ڈیمانڈز میکرو لرننگ، 30 to 60 seconds میسیجز دیٹ سٹک، یعنی وہ پھر جوڑ لیتی ہے نا۔ تو اس لیے اگر آپ توجہ کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کریں اور ایک لفظ پر، ایک سیکنڈ پر غور کریں تو پھر لوگ آپ سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے۔ بالکل، اور ہماری یہ پریکٹس ہے، میڈیا پر جاتے ہیں، بعض اوقات ایک اچھا شعر اثر چھوڑ جاتا ہے، وہ 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے اچھا شعر پڑھنے۔ مثلاً ایک شعر ہے، تو معجزے سکوت کے ہم کو بھی کر عطا، ہم حال دل سنائیں مگر گفتگو نہ ہو۔ اب خاموشی پر اتنا مضبوط شعر ہے۔ بالکل، ٹھیک ہے، رسول اللہ کی حدیث بھی ہے۔ اور یہ دوسرا، کس طرح اس سے میں اظہار تمنا کرتا، لفظ سوجھا تو معانی نے بغاوت کر دی، تو اپنی کم مہنگی کا اعتراف ہے۔ تو اچھا شعر، اچھا جملہ۔ مثلا حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، آپ نے پوچھا روشنی کب ہوتی ہے، تو لوگوں نے بتایا جب صبح کے وقت سیاہ اور سفید دھاگا علیحدہ ہو جائے، یا درختوں کے جھنڈ میں درختوں کی پہچان ہو جائے، یہ فلاں درخت ہے، یہ فلاں درخت ہے۔ آپ سنتے رہے، آپ نے فرمایا نہیں، جب ضرورت مند کے چہرے پر آپ ضرورت پڑھ لیں تو اس کا مطلب ہے روشنی ہو گئی۔ ایسا خوبصورت جملہ ہے۔ تو چھوٹے سے چھوٹا کنٹینٹ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا اہم سوال ہے کہ جب انسان دین کی دعوت دیتا ہے تو ایک طرف اس کے لیے اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور دوسری طرف جب وہ سوشل میڈیا پر دین کی دعوت دیتا ہے تو لائکس، فالوورز کی گیم ہوتی ہے۔ تو نیت اور لائک اور فالوورز کی گیم میں توازن کو برقرار کیسے رکھا جائے؟ نیت ہمیشہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ آڈینس کی اپروول صرف سیکنڈری فیڈ بیک ہے آپ کے، وہ بتاتا ہے کہ آپ کیسے جا رہے ہیں، یا آڈینس آپ سے کیا چاہتی ہے، آپ کیا دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ الائنمنٹ کے لیے ہوتا ہے فیڈ بیک، آڈینس اور جو آپ دے رہے ہیں، جو نوجوان پہنچا رہا ہے۔ تو اگر یہ ریوارڈ فوکس شفٹ ہو جائے تو کنٹینٹ جو ہے وہ سپرفیشل ہو جائے گا، اور مینیپولیٹو ہو جائے گا۔
तहरीफ शुदा हो जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर उसमें नीयत अल्लाह की रज़ा रखी जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी रखी जाए, तो मामलात बहुत अच्छे हो सकते हैं। बहुत खूब। डॉक्टर साहब, एक दुनिया की हकीकत है कि कोई शख्स परफेक्ट नहीं है, तो क्या नौजवान जब खुद परफेक्ट नहीं है तो वो दीन की दावत दे सकता है, दीन की बात शेयर कर सकता है? कुल्लु बनी आदम खता, तो उससे गलती हो सकती है। बिल्कुल। तो इंसान इस्लाम में रिजेक्टेड नहीं है, इनवाइटेड है। और नौजवान का तो गोल्डन पीरियड होता है, बल्कि प्लेटिनियम पीरियड होता है कि इस उम्र में तो बंदा कदम उठाए और अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और अल्लाह ने तो तौबा का दरवाजा आखिरी सांसों तक खुला रखा है, नौजवान के लिए तो फरिश्ते भी रश करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ, जी हाँ, यूथ इम्परफेक्शन हिंडर नहीं करता, ठीक है। इस्लाम एनकरेज शेयरिंग नॉलेज रेस्पॉन्सिबली इवन इफ इम्परफेक्ट। डिफरेंस बिटवीन हिपोक्रेसी एंड रेस्पॉन्सिबल शेयरिंग मस्ट बी अंडरस्टूड। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि आज के दौर में खामोश नेकी बेहतर है या डिजिटल दावत देना? रहनुमाई फरमाएं। देखिए, दोनों के फ़वाइद हैं। इंटरनल प्यूरिफिकेशन वो खामोश नेकी से होगा। अच्छा, दूसरा डिजिटल दावा, ये सोसाइटल इम्पैक्ट होगा इसका। अब देखें ना, दीन में कुछ फ़राइज़ हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये ओपन है, लेकिन सदकात, खैरात, ये खुफिया है, नवाफिल खुफिया है। तो दोनों की ज़रूरत होती है, बिल्कुल, वो भी और वो भी। असल में यार रेलिवेंस और इंटेंशन और इफेक्टिवनेस है। तो अगर ये चीज़ें पेश नज़र हों तो फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आप इस्तेमाल करें, क्यों ना करें। अगर शर कर रहा है तो खैर, और मौसर तरीके से कर रहा है तो खैर को क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, खैर को तो ज़्यादा करना चाहिए। द मॉडर्न अप्रोच बैलेंसेज इनर डेवलपमेंट विद आउटवर्ड कंट्रीब्यूशन। डॉक्टर साहब, आपकी महब्बतों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने कीमती वक्त इनायत फरमाया। जी नाज़रीन, इसी तरह के अच्छे और बेहतरीन प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।